بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادے کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، کہ جس وجہ سے خیرات کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو الہام خداوندی کے سبب یا خود اس چور کی زبانی معلوم ہوا تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقہ کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، باوجود کہ صدقہ کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقہ کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا، اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقہ کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقہ کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقہ کی نیت سے نکالا، اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقہ کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی الثواب نہیں ہے، ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقہ کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ شیخ علی متقی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی و صالح شخص کسب معاش کرتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ جو کچھ کماتے پہلے تو اس میں ایک تہائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، پھر ایک تہائی اپنی ضروریات پر صرف کرتے، اور ایک تہائی اپنی کسب معاش کے ذریعے میں لگا دیتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لہٰذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ دیجئے۔ انہوں نے کہا، پہلے تو حلال مال حاصل کرو اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا۔ دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا۔ شیخ نے کہا، اچھا تم جاؤ، تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے جس کے تمہارے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہو اسے صدقہ کا مال دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑھے اندھے کو دیکھا جس کے لیے اس کے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہوا، اور یہ سمجھ کر کہ صدقہ کے مال کا اس بیچارے سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف و نابینا شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل میرے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا، اس نے مجھ پر ترس کھا کر اتنا مال مجھے دیا جسے میں نے فلاں بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لٹا دیا۔ وہ دنیا دار یہ سنتے ہی شیخ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی کمائی میں سے 1 درہم اسے دیا اور کہا کہ اسے رکھو
اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر پڑے اسے یہ درہم بطور خیرات دے دینا۔ چنانچہ وہ شیخ کا دیا ہوا درہم لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے شخص پر پڑی جو بظاہر کھاتا پیتا معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لیے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے وہ درہم لے لیا اور اپنے پیچھے مڑ کر چل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا۔ اس نے دیکھا وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر کی راہ پکڑی۔ مالدار بھی اس کے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا۔ وہاں اسے کوئی چیز نظر نہ آئی، البتہ اس نے ایک مرا ہوا کبوتر دیکھا۔ وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا، پھر اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے تھے۔ جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت نہ دیکھی گئی اور انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لیے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ مجھے یہ مرا ہوا کبوتر نظر آیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے یہ کبوتر اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا تاکہ اس کے ذریعے بھوک سے بلکتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں، مگر جب اللہ نے تمہارے ذریعے یہ درہم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پھینک دیا۔ اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر محمول نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو ایک پرندے کے گھونسلے میں سے اس کے بچے نکال لیا کرتا تھا۔ اس پرندے نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئندہ ایسا کرے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص سیڑھی لے کر اس پرندے کے بچے کو نکالنے جا رہا تھا جیسا کہ پہلے جاتا تھا۔ جب یہ بستی کے کنارے پر پہنچا تو اس کو ایک سائل ملا۔ اس شخص نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اس کو دے دی اور چلا، حتیٰ کہ جب اس درخت کے گھونسلے کے پاس پہنچا تو پھر سیڑھی لگا کر چڑھ گیا اور بچے نکال لیے، اور بچوں کے ماں باپ اس کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے رب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آئے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ دوبارہ آیا اور بچے نکال کر لے گیا اور ہلاک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرندوں کو وحی بھیجی، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ میں اس آدمی کو جو صدقہ دیتا ہے اس دن جس دن اس نے صدقہ دیا ہو اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا؟ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے دن اس کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔